نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم چینل پہ آپ کو خوش آمدید۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی مبارک کے بارے میں، آپ کی عادات مبارک کے بارے میں، آپ کے حلیہ مبارک کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں آج صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے بارے میں کچھ بات ہوگی۔ داڑھی کی اسلامی اہمیت کیا ہے، آپ نے کیا حکم دیا ہے، اور آپ کی داڑھی مبارک کتنی تھی۔ پہلے تو یہ کہ جو آپ کی داڑھی مبارک تھی وہ گھنی تھی، یعنی کم نہیں تھی بلکہ گھنی تھی، اور کافی ماشاءاللہ سینے تک آتی تھی، اور مونچھیں مبارک آپ کی ترچھی ہوئی رہتی تھی۔ داڑھی مبارک جو آپ کی وہ گھنی تھی اور سینے کو کور کرتی تھی۔ اور داڑھی کے بارے میں جو آپ کا حکم ہے وہ بخاری شریف کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ 5892 حدیث کا نمبر ہے بخاری شریف کی۔ آپ نے فرمایا کہ مشرکین کی مخالفت کرو، وہ داڑیاں نہیں رکھتے، تم داڑیاں رکھو اور مونچھیں کم کرواؤ۔ یعنی داڑھی رکھنا اور مونچھ کم کروانا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مبارک ہے۔ اور مسلم شریف میں ایک واقعہ ہے، تحریر ہے کہ دو مجوسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کی داڑیاں منڈی ہوئی تھیں، بالکل ہی جیسے آج کل عام لوگ کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ کیا ہے جو داڑیاں تم نے منڈائی ہوئی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہمارے دین میں یہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہمارے دین میں یہ ہے کہ ہم داڑیاں بڑھائیں اور مونچھوں کو کم کروائیں۔ تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ داڑھی پہ بڑا زور دیتے ہیں، کیا سارا دین جو داڑھی میں ہی پڑا ہوا ہے؟ اور میرے بھائی، سارا دین داڑھی میں نہیں پڑا ہوا۔ یہ جو سارے کا سارا دین ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم میں ہے، آپ کی شریعت میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے باقاعدہ اس کا کہ داڑھی رکھو اور مونچھیں کم کرواؤ۔ یہ حکم کے طور پہ آیا ہے، یہ آپ نے کوئی ترغیب کے طور پہ یہ بات نہیں فرمائی۔ اور کوئی ایسا نبی نہیں ہے، کوئی ایسا صحابی نہیں ہے کہ جس کے چہرہ مبارک پہ داڑھی نہ ہو۔ اگر داڑھی کو بڑی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ کبھی بھی داڑھی کو نہ سجاتے۔ یہ داڑھی رکھنا مسلمان کے لیے ضروری ہے، یہ ضروری ہے، یہ فرض کے قریب ہے۔ واجب میں تو کسی مسئلہ کا بھی اختلاف نہیں ہے، کچھ مسلک اس کو فرض کہتے ہیں۔ تو داڑھی رکھنا اور اس کو کم از کم ایک مٹھی کے برابر وہ داڑھی ہونی چاہیے، اور اس کو صاف ستھرا رکھنا، تراشنا اس کو، یہ بھی سنت رسول ہے۔ تو کئی لوگ کہتے ہیں یہ داڑھی بات چھوٹی چھوٹی بھی کافی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے وہ چھوٹی چھوٹی کا نہیں ہے، وہ پوری داڑھی کا ہے۔ اور خضاب کے بارے میں بھی کافی روایتیں ہیں۔ سیاہ خضاب جو ہے وہ نہیں لگانا چاہیے۔ سیاہ رنگ کا جو خضاب ہے، ایک دن میں ایک مولوی صاحب کو سن رہا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی صحابہ سے ثابت ہے سیاہ خضاب بھی کرنا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ وہ مسلم شریف کی حدیث ہے، 5609 ہے حدیث نمبر، اور اس کے راوی ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ابو قحافہ کو جب اسلام قبول کروانے کے لیے لایا گیا تو ان کی داڑھی مبارکہ سفید تھی۔ تو جب وہ چلے گئے، اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، تو آپ نے جو عورتیں کھڑی تھیں ان کے ساتھ آئی تھی، ان کو کہا کہ ان کی داڑھی کو بدل دو، یعنی سفیدی جو ہے اس کو بدل دو، لیکن سیاہ رنگ سے بچنا، کالے رنگ کا استعمال نہ کرنا۔ اب یہ جو کالے رنگ کی کہتے ہیں وہ یہ حدیث انہوں نے پڑھی ہوگی، مسلم شریف کی حدیث ہے ماشاءاللہ 5609، اور پھر یہی حدیث ابن ماجہ میں بھی ہے، 3624 نمبر ہے اس کا۔ ابن ماجہ میں 3624 نمبر ہے، اور وہاں بھی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ایسے ہی روایت ہے کہ وہ آپ ان کے والد شریف لائے
آپ نے کہا ان کی داڑھی کے رنگ کو بدل دو، لیکن سیاہ رنگ سے اجتناب کرنا۔ اور یہی حدیث جو ہے وہ ابو داؤد میں بھی ہے، سنن ابو داؤد میں بھی یہی حدیث مبارکہ ہے، اور یہاں اس کا نمبر ہے 1385۔ بالکل یہی روایت ہے۔ یہ 3-4 آپ کو سیاستہ کی حدیث میں نے بتا دی ہیں، ساتھ نمبر بھی بتا دیا ہے کہ یہ جو سیاہ خضاب ہے یہ نہیں لگانا چاہیے، زرد رنگ کا جو خضاب ہے وہ لگانا چاہیے۔ اور 1384 نمبر ہے ابن ماجہ کا، 1384 نمبر۔ وہاں عبداللہ بن عباس سے ایک روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخیر زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی داڑھی کو کبوتر کے سیاہ سینوں کی طرح رنگیں گے، کالے رنگ سے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے۔ اب اس کو کچھ علماء حضرات کچھ اور طرف لے جاتے ہیں، لیکن یہ واضح الفاظ موجود ہیں، نمبر آپ کو میں نے بتا دیا ہے، آپ اس کو خود ہی دیکھ سکتے ہیں۔ اور زرد خضاب جو ہے مشکات کی حدیث ہے 4346، اس میں زرد خضاب کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک چہرے اور داڑھی کے تھے ان میں بہت کم بال سفید ہوئے تھے، تقریباً 20 کے قریب تھے، اور ان کے میں نے دیکھا تھا زرد رنگ کا خضاب لگا ہوا تھا۔ یہ روایت ہے مشکات شریف کی۔ تو جو سیاہ رنگ کا خضاب ہے یہ منع ہے۔ ہمیں ایک یہی روایت آئی ہے 4348 ترمذی کے حوالے سے، مشکات شریف میں حدیث آئی ہے کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، اس نے خضاب لگایا ہوا تھا جس میں ہلکا سیاہ رنگ تھا۔ پھر ایک گزرا، اس نے وسمہ اور کتھم کا خضاب لگایا ہوا تھا، وہ بھی سیاہ رنگ کا تھا۔ اور ایک گزرا جس نے زرد رنگ کا خضاب لگایا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تیسرا گزرا ہے جس نے زرد رنگ کا خضاب لگایا ہے یہ سب سے اچھا ہے، اس لیے ہمیں زرد رنگ کا مہندی ہو وہ سب سے اچھی ہے، یہ ہمیں جو خضاب ہے وہ لگانا چاہیے۔ اور دوسرا مشکات کی روایت ہے 4332 نمبر ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ کچھ لوگ مونچھیں بڑی رکھ لیتے ہیں اور لبیں ان کے منہ میں پڑ رہی ہوتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ نمبر آپ کو میں نے بتا دیا۔ آپ نے فرمایا جو اپنی لبوں کو نہ تراشے، یہ جو مونچھوں کے آگے بڑی بڑی رکھ لیتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب اس سے جو سخت کوئی الفاظ تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہے کہ جو لوگ بڑی بڑی مونچھیں رکھتے ہیں اور خاص طور پہ وہ جب کچھ چیز کھاتے ہیں یا پیتے ہیں تو وہ مونچھیں ان کے برتن میں جا رہی ہوتی ہیں، اور یہ مکروہ اور حرام ہے۔ یہ حدیث مبارکہ آپ کو میں نے بتا دی ہے۔ تو داڑھی رکھنے کے بارے میں ہے 4380 ہے حدیث کا نمبر مشکات شریف میں۔ ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جنہوں نے داڑھی رکھی تھی، جنہوں نے اپنی مونچھیں ترچھائی تھیں، جنہوں نے مہمانداری کی تھی، جنہوں نے اپنی داڑھی میں سفید بال پہلی دفعہ ان کے آئے تھے۔ یہ کچھ داڑھی کے بارے میں اور داڑھی کے خضاب کے بارے میں ہے۔ اب ایک اور مسئلہ ہے جس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، فیشن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ روایت ہے ابن ماجہ کی 517 نمبر حدیث ہے، ابن ماجہ 517، اور اس کے راوی ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا ہے کہ بچوں کے یا بڑوں کے سر کے بال آدھے تراشے جائیں اور آدھے رہنے دیے جائیں۔ آج کل فیشن ہے کچھ بچوں کے بال ادھر سے تراش دیتے ہیں، ادھر سے تراش دیتے ہیں، یا پیچھے سے تراش دیتے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل منع فرمایا ہے، یا تو پورے بال تراشیں تو یہاں پورے بال رہنے دیں۔ اور یہی روایت آئی ہے سنن نسائی میں، وہاں اس کا نمبر ہے 1537 اور 1538، سنن ابن نسائی میں، سنن نسائی سوری، وہاں یہ روایت آئی ہے۔ وہاں بھی عبداللہ بن عمر ہے وہاں راوی، پیچھے عبداللہ بن عباس تھے اور یہاں راوی ہیں عبداللہ بن عمر۔ نسائی میں جو روایت آئی ہے 1537 اور 1538 کہ آپ نے فرمایا کہ بچوں کے آدھے بال نہ تراشے جائیں۔ تو میرے بھائیو، یہ جو ہم نے کافی گفتگو ہماری ہو چکی ہے داڑھی کے اوپر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی مبارک کا حکم دیا ہے، اور نہ رکھنے والے کو بہت بڑی وعید ہے کہ مشرکین داڑھی نہیں رکھتے۔
مشرکین کی مخالفت کرو۔ یہ داڑھی رکھنا یہ مسلمان کی نشانی آپ سمجھ لیں، یہ مسلمان کے ضروری ہے، یہ مسلمان کے وقار اور عزت کی ایک وجہ ہے داڑھی شریف کا جو چہرے پہ آنا، اور کئی بالکل چھوٹی چھوٹی ناؤن ایک برابر رکھ لیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ داڑھی کم سے کم ایک مٹھی کے برابر ہونی چاہیے۔ بہت ساری حدیث ہیں، ان میں سے کچھ روایتیں آپ کو پیش کر دی گئی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا تقاضا جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم ان کے سارے حکم نہیں مان سکتے، ان کے پوری طرح نقش قدم پہ نہیں چل سکتے، تو کم از کم اپنا حلیہ اور اپنا چہرہ تو اپنے نبی والا بنا لیں، کہ ہمارے نبی کے چہرہ اقدس پہ داڑھی تھی، تو ہم اپنے چہرے پہ داڑھی تو کم از کم سجا لیں۔ جو مرد جو نوجوان داڑھی نہیں رکھتے ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ خدا نخواستہ حشر والے دن یا قبر میں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ کہتا ہے میں آپ کا امتی ہوں، اس کی تو شکل ہی میرے ساتھ نہیں ملتی، داڑھی کو معمولی چیز نہ سمجھے، یہ بہت اہم ہے، یہ فرض کے قریب ہے، اس کو کم از کم مٹھی تک ضرور رکھیں، اور سیاہ رنگ کے خضاب سے بھی بچیں۔ زرد رنگ کا خضاب جو مہندی کا خضاب ہے، جو میرے بھی لگا ہوا ہے، یہ میرے لگا اس لیے نہیں کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ زرد رنگ کا خضاب استعمال کرو، مونچھیں کم کرواؤ اور داڑھی بڑھاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سنت پہ بھی جو فرض کے قریب ہے داڑھی مبارکہ رکھنے کی، اس کو سجانے کی، اس کو خضاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔